بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو ہمارے لیگل لیکچر کے لیے ہم حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا لیگل ٹاپک ہے وہ ہے پیرنٹل ایلینیشن سینڈروم پاس، یعنی والدین سے علیحدگی کا سینڈروم جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک ٹرمز ہے پیرنٹل ایلینیشن سینڈروم جو کہ بچوں میں پائی جاتی ہے، والدین سے علیحدگی کے لیے موجود ہوتی ہے. یہ ٹرمز ایک ایسا ٹرمز ہے جس کو ایک چائلڈ سائیکیاٹرسٹ ریچرڈ گارڈنر نے 1985 میں یہ ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹو ڈسکرائب ڈسٹنکشن سیوٹ آف بیہیویئر ان دا چلڈرن. بچوں میں ایک بیہیویئر کی چینجنگ کا جو تبدیلی کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ ایک ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی. اب یہ کیا ہوتی ہے، یہ ٹرم جو ہے یہ پیرنٹل ایلینیشن سینڈروم جو کہ شو کرتا ہے ایکسٹریمزم، انوانٹڈ فیئر، ڈس ریسپیکٹ، ہاسٹیلٹی ٹورڈ دا پیرنٹس اینڈ برین واشنگ. یہ بچوں میں جو کیا شو کرتا ہے، ایک ایکسٹریمزم شو کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک نامعلوم خوف بچوں میں، اور اس کے علاوہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے بچوں میں، اور اس کے علاوہ ہاسٹیلٹی ٹورڈز پیرنٹس، کسی ایک والدین کے خلاف جو ایک ہاسٹیلٹی ہے وہ شو ہوتی ہے، اور پھر برین واشنگ، یہ چیزیں بچوں میں شو ہوتی ہیں. اس کو پیرنٹل ایلینیشن سینڈروم یا پاس کہا جاتا ہے. یعنی والدین سے بیگانگی، والدین سے دوری، والدین سے علیحدگی، ایک نامعلوم خوف اس میں پایا جاتا ہے. وہ ہر چیز میں ایکسٹریمزم بچے ہو جاتے ہیں. یہ ایک علامات ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ واٹ آر دا سائنز؟ والدین سے بیگانگی کی یہ سائنس کیوں ہوتے ہیں، یہ علامات کیوں پائی جاتی ہیں؟ یہ ہمارا دیکھیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ بچوں میں ایک والدین کے خلاف دشمنی، ایک والدین کے خلاف ہاسٹیلٹی، ایک والدین کے خلاف ڈس ریسپیکٹ، یا ان کا برین واش اگر کوئی ایک پیرنٹس کر دیتا ہے تو یہ کیا چیز شو کرتی ہے. دیکھیں اس کی جو علامات ہے وہ ہے کمپین آف ڈینیگریشن، اور اس کے علاوہ ویک فریولس ایبزوربڈ ریشلزمز، ایک حقارت کی مہم چلاتے ہیں والدین ایک دوسرے والدین کے خلاف، اور اس کے علاوہ کمزور اور فضول اور مضطرب قسم کے استدلالات گراؤنڈز، یا پھر اس کو سمجھانے کے لیے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے بیہیو کریں. اور اس کے علاوہ اس میں دوسرے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی، یعنی لیک آف ایمبیولنس اباؤٹ ایلینیشن پیرنٹس، یعنی اجنبی جو وہ والدین، ایک بچہ ایک والدین کے پاس کسٹڈی ہوتی ہے جبکہ دوسرے والدین کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی. جس کے پاس وہ کسٹڈی نہیں ہوتی اس کے بارے میں ابہام کا فقدان ہوتا ہے بچوں میں، اس کے خلاف ایک ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں آزاد مفکر ایک رجحان پایا جاتا ہے، دا انڈیپینڈنس تھنکر فینومینل اس کے اندر بچوں میں وہ پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک والدین نے کسٹڈی لے لی، دوسرے والدین کے خلاف اس کا برین واش جب کیے جاتے ہیں تو اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ جس والدین کے خلاف ہدف بنا کر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ میں فالٹ نہیں ہے، میرے اندر فالٹ نہیں ہے، جو دوسرا والدین ہے اس کے اندر فالٹ ہے. ایبسینس آف دا گلٹ اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ آف دا ٹارگیٹ پیرنٹس، جو ہدف بنائے گئے والدین کے علاج کے بارے میں قصور کی عدم موجودگی ان کے نزدیک جس نے کسٹڈی لی. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد ماں یا باپ بچوں کی کسٹڈی لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد وہ دوسرے جو اس کا ماں یا باپ ہوتا ہے جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی، بچے کو اس کے خلاف مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف زہر اگلی جاتی ہے، اس کا برین واش کیا جاتا ہے، اس کے خلاف غلط تصورات بچے کے ذہن میں بٹھا جاتے ہیں کہ دیکھیں میرا قصور نہیں ہے، اگر ڈیورس ہو گئی تو میرا قصور نہیں ہے. اس سارے قصور جو آپ کے دوسرے والد کا ہے یا والدہ کے جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی، اس کو بچے کا ذہن جو ہے وہ برین واش کر دیا جاتا ہے، دوسرے والدین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے سارا قصور اس آپ کے دوسرے والدین کا ہے جو اس کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے. ریفلیکسو سپورٹ آف ایلینیشن پیرنٹس ان پیرنٹل کنفلکٹ، والدین کا جو
بچے کے ماں اور باپ کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس سے وہ ایک والد یا والدہ فائدہ اٹھا کے اس کو والدین کے تنازعات میں علیحدگی کرنے والے والدین کے لیے اس طرح بھی مدد جو ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ والدین کے تنازعات میں علیحدگی بچوں کو جو کر دی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ میرا قصور نہیں تھا، سارا قصور آپ کے اس ماں کا تھا یا باپ کا تھا جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی. بچے کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ خراب کی جاتی ہے اور والدین سے بیگانگی اس میں پیدا کی جاتی ہے، اس میں ایکسٹریم اور اس کو ہاسٹیلٹی پیدا کی جاتی ہے. جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہوتی اس کے خلاف کیا جاتا ہے. تو بچے جو اس کے اندر وہ مثبت چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور بچے سے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب اس کو روکنا کس طریقے سے؟ اگر ایک والدین برین واش کر دیتا ہے دوسرے والدین کے خلاف تو یہ علامات پائی جاتی ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کے ذہن کو مثبت پیدا کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں پازیٹیو لانے کے لیے پیار والے تعلقات قائم کرنا بہت ضروری ہے. دوسرے والدین کے پیار والے ود محبت کے ساتھ اس کے تعلقات قائم کیے جائیں، بچے کے ساتھ اپنا پن پیدا کیا جائے اور اس کے علاوہ اس بیگانگی کو روک دیا جائے اگر یہ چیز کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یو کین سیو، آپ سیو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یو کین فائل ایک کنٹمپٹ آف کورٹ بھی فائل کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل چائلڈ فار دا اسیسمنٹ کے لیے بچے کو پیش کر سکتے ہیں، کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کی اسیسمنٹ کی جائے کہ واقعی اس کے اندر پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایکسٹریم ہاسٹیلٹی دوسرے والدین کے خلاف پائی جاتی ہے اور اس کا برین واش کر دیا گیا. اس لیے کورٹ کو یہ کہا جاتا ہے پہلے اس کی اسیسمنٹ کی جائے اور اس کے علاوہ آپ سیو موشن بھی آپ کر سکتے ہیں، کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کر سکتے ہیں، لیکن پہلے کورٹ اس کی اسیسمنٹ کرے کہ یہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے بچے کا ذہن واش کر دیا گیا ہے، تو دوسرے پیرنٹس کے خلاف کارروائی کیجیے کنٹمپٹ آف کورٹ کی. اب علامات دیکھیں، یہ وہ ہوتی ہے کہ بچہ انفیئر جو تنقید کرتا ہے دوسرے پیرنٹس کے خلاف اور اس کے پاس حتیٰ کہ بچے کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، کوئی ٹھوس پروف نہیں ہوتا، کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ کرٹیسائز کرتا ہے اپنے دوسرے پیرنٹس کو. اور اس کے علاوہ والدین کے خلاف اس کی منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور غیر متزلزل حمایت ہوتی ہے اس والدین کی جس کے پاس اس کی کسٹڈی ہوتی ہے، جس کے پاس رہتا ہے، اس کے حق میں اس کی غیر متزلزل ان شیکنگ جو سپورٹ پائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ نفرت، بدسلوکی کے لیے وہ خود ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ جو دوسرے والدین کے خلاف وہ نفرت پیدا کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں میں ذمہ دار ہوں، اور ایسے جملے اور ایسی شرائط استعمال کرتا ہے، حوالہ دیتا ہے ان چیزوں کا جو بچے سے پیدا ہوئی ہیں، جو بچے کے موجودگی میں واقعاتی نہ ہوئے ہوں. یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں کو حوالہ دیتا ہے جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہوں، وہ نفرتیں، وہ تفرقے، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے والدین کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ اس کا ذہن خراب کر دیجیے گا، اس کے ذہن میں یہ چیزیں بٹھا دی گئی ہیں اور اس طرح والد کے علاوہ دھدیال کے سب رشتہ دار جو ہوتے ہیں اس پر تنقید کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے ماں کے پاس کسٹڈی ہوتے تو باپ کے خلاف جو ہے یہ ماں جو ہے یہ چیزیں اس کے ذہن میں بھرتی ہے اور باپ کے خلاف جو ہے وہ کرتی ہے. تو اس طریقے سے یہ جب علامات پیدا ہو جائیں، ماں کے بارے میں محبت، باپ کے خلاف نفرت، اور پھر باپ کی فضول میں اس کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی چیز کا، اور اس کے علاوہ ان غیر متزلزل حمایت اپنی ماں کے بارے میں، تو یہ سب چیزیں یہ جو ہیں یہ والدین سے بیگانگی کی علامت ہے. یہ پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم ہے، یہ وہ علامتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس موجود ہے، پیرنٹل ایلینیشن سنڈروم موجود ہے اس بچے میں. اور اس کے اگر اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بچہ برین واش ہو گیا ہے اور اس کی ہاسٹیلٹی ہے باپ کے خلاف، تو اس کے خلاف آپ کمپلین کر سکتے ہیں، بچے کو اسسمنٹ کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کر سکتے ہیں اس ماں کے خلاف کہ اس نے بچے کا ذہن خراب کیا ہے، اس کا برین واش کیا ہے. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، کل نائٹ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنا اور اپنے گرد نواح کا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.